بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، طلباء و طالبات، جیسا کہ چیپٹر نمبر 7 ہمارا مکمل ہوا، آج ہم چیپٹر نمبر 8 کا آغاز کر رہے ہیں، جو کہ معاشی ترقی پر انحصار کرتا ہے۔ سب سے پہلے تو ہم اس کی تعریف کریں گے کہ معاشی ترقی کہتے کسے ہیں۔ معاشی ترقی سے مراد کسی بھی جگہ پر رہنے والے لوگوں کا معیار زندگی بہتر کرنے کے لیے جو معیشت میں تبدیلیاں لائی جاتی ہیں اسے معاشی ترقی کہتے ہیں۔ مختلف لوگوں نے معاشی ترقی کی تعریف اپنے انداز سے کی، جس کا جیسا کانسیپٹ اس نے اسی لحاظ سے معاشی ترقی کو ڈیفائن کیا۔ پروفیسر آرتھر لیوس کے مطابق اشیاء و خدمات کے پیداوار میں اضافے کا نام معاشی ترقی ہے۔ جو بھی میں نے بات کی کہ معاشی ترقی کے نتیجے میں بہتر زندگی گزارنے کے لیے معیشت میں بنیادی تبدیلیاں لائی جاتی ہیں، مختصراً کسی پسماندہ معیشت کا ترقی یافتہ معیشت کی طرف گامزن ہونا معاشی ترقی ہے۔ جیسا کہ ہمارا ملک پاکستان جو کہ 1947 میں بنا، تب اس کے پاس بہت سے مسائل ایسے تھے کہ جن کا حل معیشت کے بغیر ممکن نہیں تھا، اور معیشت کے بغیر کوئی بھی قوم، کوئی بھی ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ لہذا اس معیشت کے لیے مختلف قسم کے ایسے کام کیے جاتے ہیں جس کے ذریعے ملکی معیشت کو بہتر کیا جائے۔ اگر ملکی معیشت میں اضافہ ہوگا تو لوگوں کا معیار زندگی کچھ بہتر ہو جائے گا، ملکی معیشت میں اضافہ ہوگا تو لوگوں کو ذرائع آمدن بڑھنے میں موقع ملے گا۔ ملکی معیشت میں اضافہ کب ہوگا؟ جب لوگ مختلف قسم کے منصوبہ جات جو ہیں اس میں کام کرنے لگیں گے۔ آج ہم جو پڑھنے لگے ہیں بیٹا، یہ ایک بہت اہم کویسچن ہے، پاکستان میں معاشی ترقی کا جائزہ، کہ پاکستان جب بنا 1947 سے لے کر 2014 تک آپ کی بک میں شامل ہے، اس کے بعد کے یہ 6 سال جو ہیں اس کا ابھی بک میں نہیں لکھا گیا۔ تو بیٹا آپ نے ان معاشی منصوبہ جات کے بارے میں پڑھنا۔ ورک فار ڈے 1 میں ہم پہلے 2 مراحل کے بارے میں پڑھیں گے کہ پاکستان 1947 میں بنا، 1950 تک ان 3 سالوں میں پاکستان نے کون کون سے معاشی معاملات حل کیے۔ پھر اگلے 10 سالوں میں
1950 سے لے کر 1960 تک دوسرے مرحلے میں پاکستان نے کن عوامل پر کام کیا؟ تو سب سے پہلے تو ہم آج پاکستان کی معاشی ترقی کے پہلے مرحلے کے بارے میں پڑھنے لگے ہیں کہ 1947 سے 1950 تک قیام پاکستان کے بعد پاکستان کے حصے میں آنے والے صنعتی یونٹ ملکی ضروریات کو پورا کرنے کے قابل ہی نہ تھے۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا تھی کہ لوگوں کا بہت بڑا ذریعہ آمدن جو تھا وہ زراعت سے وابستہ تھا، اور زراعت سے جتنی بھی پیداوار پیدا ہوتی ان کو صنعتوں کے لیے جب استعمال کیا جاتا تو صنعتیں ہمارے پاس تھی نہیں، لہذا سب سے بڑا مسئلہ اس وقت یہ تھا کہ نئی صنعتیں لگانا۔ دوسرا معاملہ کیا تھا کہ جب قیام پاکستان سے قبل تجارت اور صنعت زیادہ تر غیر مسلموں کے ہاتھ میں تھی، یعنی معاملہ یہ تھا کہ پاکستان بننے سے پہلے ہندو انگریزوں کے قریب ہونے کی حیثیت سے گزشتہ 90 سالوں میں انہوں نے ان علاقہ جات میں زیادہ ترقی کروائی جن علاقہ جات میں ہندو اکثریت میں تھے، وہاں مسلم اقلیت میں ہوتے تھے۔ جن علاقہ جات میں مسلمان اکثریت میں تھے ان میں ترقی کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ جب ان میں ترقی کا نام و نشان نہیں تھا تو وہاں پہ صنعتیں کیسے لگنی تھی؟ جیسے کہ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں بیٹا، اب تو پاکستان کا وہ حصہ نہیں رہا، لیکن جب پاکستان آزاد ہوا تو تب بنگلہ دیش جو کہ صوبہ بنگال کے طور پر پاکستان کا حصہ تھا۔ اب بنگال جو ہے اس کا پہلا مسئلہ کہ بنگال کے دو حصے تھے، ایک مشرقی بنگال اور ایک مغربی بنگال۔ اب اس کے ایک حصے میں مسلمانوں کی اکثریت تھی، ایک حصے میں ہندوؤں کی اکثریت تھی۔ ہندوؤں نے کیا کیا کہ جس حصے میں ہندوؤں کی اکثریت تھی وہاں انگریزوں کی مدد سے انہوں نے بہت سے صنعتی یونٹ لگائے، خاص طور پر پٹسن کے یعنی کپڑے کی ملیں لگائیں۔ دوسری طرف جو مسلمان اکثریت والا حصہ تھا وہاں پہ زراعت سے زیادہ وابستہ لوگ تھے، اور مسلمان سارے کے سارے وہاں پہ زراعت سے ذریعہ آمدن حاصل کرتے تھے۔ انہوں نے کیا کرنا کہ جب پٹسن کی پیداوار تیار ہونی تب پٹسن کا ریٹ بالکل نیچے، جس سے مسلمانوں کو بہت زیادہ خسارہ ہوتا، اور جیسے ہی وہ پٹسن مارکیٹ میں آ جانی، تمام مارکیٹیں کہاں پر تھی جہاں ہندوؤں کی اکثریت تھی، تو تب اس چیز کے ریٹ بہت اوپر، مسلمانوں کو تب بھی معاشی لحاظ سے پسماندہ کیا گیا۔ لیکن معاملہ کیا ہوا کہ جیسے جیسے آگے بات بڑھتی گئی اور 1947 میں پاکستان علیحدہ ہوا تو پاکستان کو جو علاقے ملے وہ علاقے کون سے تھے؟ جن علاقوں میں مسلمانوں کی اکثریت تھی اور ہندوؤں کی اقلیت تھی، اور ان علاقوں میں کسی قسم کا کوئی ترقی کا نام نہیں تھا۔ لہذا تجارت اور صنعت زیادہ تر غیر مسلموں کے ہاتھ میں تھی۔ تقسیم ہند کی وجہ سے یہ لوگ بھارت چلے گئے، جس سے ملکی تجارت اور صنعت کے میدان میں ایک بہت بڑا خلا پیدا ہو گیا کہ لوگوں کو صنعت کے اور تجارت کے وہ تجربہ کار لوگ بھی میسر نہیں تھے۔ اس خلا کو پر کرنے کے لیے بھارت سے ہجرت کر کے آنے والے مسلمان تاجروں کی اکثریت نے کراچی میں رہائش اختیار کی۔ کیوں؟ کراچی ایک صنعتی مرکز تھا، وہاں پہ تجارت اور صنعت سے ذریعہ معاش کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ حکومت نے 1947 میں ایک صنعتی کانفرنس منعقد کی۔ اب پہلا کام حکومت نے کیا کیا کہ 1947 میں ہی ایک صنعتی کانفرنس منعقد کروائی، جس میں میسر خام مال یعنی پٹسن جو ہے، کپاس،
چمڑے وغیرہ کے متعلق صنعتی اداروں کے قیام کی سفارش کی کہ زرعی پیداوار سے پیدا ہونے والی کپاس، پٹسن اور چمڑا جو ہے اس کی صنعتیں قائم کی جائیں تاکہ لوگ جو ہیں وہ صنعتوں سے روزگار حاصل کریں۔ اب دوسرا معاملہ کیا ہوا کہ ملک میں سرمایہ کاری کو فروغ دینے کے لیے انڈسٹریل بورڈ قائم کیا گیا۔ اب انڈسٹریل بورڈ کیوں قائم کیا گیا کہ لوگ انڈسٹری سے وابستہ ہوں گے، لوگ صنعتوں سے وابستہ ہوں گے تو لوگوں میں کاروبار کرنے کا، لوگوں میں بزنس کرنے کا عروج بڑھے گا۔ صنعت کار جو ہیں وہ زراعت سے ہٹ کر صنعت کی طرف توجہ دیں گے، جس سے ملک کی معیشت میں اضافہ ہوگا۔ تیسری چیز کیا تھی کہ اس وقت کارپوریشن کی طرف سے صنعتی مالیاتی کارپوریشن قائم کی گئی۔ اس سے بھی یہ ہوا کہ جناب معاشی ترقی میں کافی اضافہ ہوا۔ تو معاشی ترقی کا آغاز جو ہے وہ اس وقت صنعتی کانفرنس کے انعقاد کے بعد انڈسٹریل بورڈ کو قائم کر کے اور صنعتی مالیاتی کارپوریشن قائم کر کے شروع کیا گیا۔ یہ ابتدائی 3 سالوں میں پاکستان کے عوام کے لیے جو معاشی مرحلہ تھا وہ بہت مشکل تھا، کیونکہ یہاں پہ ہم یہ بات ذکر کر چکے ہیں کہ معیشت کا بہت برا حال تھا۔ لوگ جو ہیں ان کو سرمایہ کاری کرنے کا اندازہ نہیں تھا، اور جتنے سرمایہ کار ہندو تھے وہ سارے اس وقت ہجرت کر کے ہندوستان جا چکے تھے۔ تو پاکستان میں جو مسلمان ہجرت کر کے آئے ان میں جن لوگوں کے پاس سرمایہ تھا وہ سارے کے سارے کراچی میں آباد ہوئے، اس لیے کراچی جو ہے وہ ایک انڈسٹریل بورڈ بن گیا۔ پھر اس کے بعد یہ معاملہ 3 سال میں حل ہوا، اور 1950 سے لے کر 1960 تک معاشی ترقی کا دوسرا مرحلہ شروع ہوا۔ اب اس میں پاکستان نے تھوڑا سا پالیسی کا انتظام کیا۔ کون سی پالیسی اپنائی کہ 1950 سے لے کر 1952 تک کوریا کی جنگ کے دوران حکومت پاکستان نے آزاد اور نرم تجارتی پالیسی پر عمل کرتے ہوئے بہت زیادہ زر مبادلہ کمایا، بہت زیادہ انکم اکٹھی کی۔ جنگ ختم ہونے کے بعد خام مال کی قیمتوں میں کمی ہوئی تو حکومت نے اشیاء صرف کی درآمد پر پابندیاں عائد کر دی، جس سے پاکستان کے شعبے نے کافی ترقی کر لی۔ پھر حکومت پاکستان نے 1952 میں ایک ادارہ قائم کیا، مالیاتی ادارہ، جس کا نام کیا تھا؟ پاکستان صنعتی ترقیاتی کارپوریشن۔ اس کارپوریشن نے زیادہ تر سرمایہ کاری کس میں کی؟ سیمنٹ میں، کاغذ میں، سوئی گیس کی پائپ لائن میں، شپ یارڈ وغیرہ کے جو شعبے تھے ان میں اس نے کافی حد تک سرمایہ کاری کی، تاکہ کیا کیا جائے کہ اس سرمایہ کاری کی مدد سے مزید پیسہ کمایا جائے، اور جب مزید زر مبادلہ کمایا جائے گا تو ملک کی معیشت میں اضافہ ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ 1959 سے 60 میں پاکستان کے خام قومی پیداوار میں صنعتی شعبہ کا حصہ 11.9% رہا، اور اس عرصہ کے دوران بہت بڑے پیمانے پر صنعتوں نے خوب ترقی کی، یعنی انڈسٹریاں جو ہیں انہوں نے تب ترقی کی راہ پر گامزن ہونا شروع کر دیا، اور ساتھ ساتھ ان صنعتوں نے کئی چھوٹے چھوٹے کارخانے بھی قائم کرنا شروع کر دیے۔ اب اس دورانیے کو یہ جو دوسرا اشرہ تھا 1950 سے لے کر 1960 کا، اس کو مزید چیک اینڈ بیلنس کے لیے 2 حصوں میں تقسیم کر لیا گیا، یعنی پہلا 5 سالہ ترقیاتی منصوبہ 1 اپریل 1955 سے 31 جولائی 1960 تک کے لیے تھا،
50 سے 55 تک معاشی ترقی کے دوسرے مرحلے کو ہی کاؤنٹ کیا گیا، لیکن اس کو مزید چیک اینڈ بیلنس کے لیے ایک اور رنگ دیا گیا، وہ 1955 سے 1960 کا۔ اس کا حجم 1080 کروڑ روپے کا تھا۔ مقاصد کے اعتبار سے یہ منصوبہ نہایت اچھا تھا، لیکن ورکنگ جب کی گئی، اس میں جتنے اس کے اہداف تھے، جتنے ہدف تھے، جتنے اس کے مقاصد تھے، وہ پورے نہ کر سکا، لیکن پھر بھی معیشت کے لحاظ سے پاکستان کو بہت زیادہ فائدہ ہوا۔ شرح ترقی کے لحاظ سے قومی آمدنی میں 11% اضافہ ہوا۔ فی کس ہر شخص کی آمدنی میں 3% بڑھ چکی تھی۔ ملک کی بچتوں کی شرح کم ہوئی۔ صنعتی میدان میں کئی صنعتیں قائم ہوئیں، مثلا کاغذ کی صنعت اس وقت، نیوز پرنٹنگ جو ہے یہ بہت عام ہوئی، گتے کی صنعت بنی، کھاد کی صنعت بنی، اور کیمیکل کے جو انڈسٹریز ہیں، اس طرح کی کئی نئی صنعتیں لوگوں نے لگائیں۔ لیکن معاملہ کیا تھا کہ پاکستانی معیشت اتنی زیادہ ترقی میں کیوں نہیں جا رہی تھی؟ جو مسئلہ مین تھا وہ یہ تھا کہ پاکستان کی آبادی جو تھی وہ اس کے ساتھ ساتھ تقریباً 1.6% بڑھتی جا رہی تھی۔ لہذا آبادی کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ ذرائع کو بڑھانا بہت لازم ہو چکا تھا۔ اگر ذرائع کی شرح وہی رہتی جو بڑھ رہی تھی 11% تک، اور آبادی کو قابو میں رکھا جاتا تو یہ ذرائع کی شرح مزید بڑھ سکتی تھی۔ اس عرصے کے دوران برآمدات کو نہ بڑھایا جا سکا، بلکہ اس کے برعکس درآمدات کی مقدار میں اضافہ ہوا۔ پاکستان نے باہر سے بہت سی چیزیں امپورٹ کی، توازن ادائیگی خاصاً خراب ہو گیا، یہاں تک کہ پہلے 4 سالوں کے توازن ادائیگی میں 24 کروڑ روپے کا خسارہ بھی پاکستان کو برداشت کرنا پڑا۔ اس دوران زرعی فصلوں کی پیداوار میں بھی زیادہ اضافہ نہ ہو سکا، کیونکہ جب ہم فصلوں کے لیے اعلیٰ بیج، اعلیٰ انتظامات، ان کے جناب پیسٹی سائیڈز کا ساز و سامان نہیں رکھیں گے تو ہماری پیداوار نہیں ہوگی، اور وہ امپورٹ کرنی تھی۔ اب امپورٹ ہم نے ایسی چیزیں کر لیں کہ جن سے ہماری پیداوار کی چیزیں امپورٹ نہ ہو سکی اور ملک خسارے میں جانا شروع ہو گیا، لہذا اس وجہ سے ملک کی زرعی پیداوار بھی اتنی زیادہ نہ ہو سکی۔ اب اس 5 سالہ منصوبے میں بیشتر شعبوں میں نے کہا اپنے اہداف کو پورا نہ کیا، اس کے باوجود اس بات سے کبھی بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ اس 5 سال نے پاکستان کو بہت زیادہ تجربات سے آگاہ کیا، کیونکہ یہ انسانی زندگی میں بہت سے مراحل ایسے آتے۔ انسان کوئی بھی کام کرے، اگر ایک وقت میں اس کام سے اس کو خاطر خواہ فائدہ نہیں ملتا تو کم از کم اس سے تجربہ ضرور حاصل ہوتا ہے۔ لہذا جب انسان کو ایکسپیرینس، تجربہ ملتا ہے تو پھر اس کی سوچ، فکر نئی آتی ہے۔ لہذا نئی فکر اور سوچ کی بدولت پاکستان نے نئے منصوبہ جات کے بارے میں سوچنا شروع کیا، اور اس نئی سوچ سے معاشی ترقی کی رفتار کو تیز کرنے اور آنے والے سالوں میں ترقیاتی منصوبہ جات کو تشکیل دینے میں بہت زیادہ مدد ملی کہ پاکستانیوں نے اس تجربے کی بنا پر اگلا جو ان کا مرحلہ تھا اس میں کئی اچھے کام کی طرف گامزن ہونا شروع کیا، جس سے ملکی معیشت جو ہے وہ پہلے سے کئی گنا بڑھ سکتی تھی۔ لہذا پاکستان نے پہلے 2 ترقی کے جو مراحل تھے، جو پہلے 2 ان کے عشرے تھے 1947 سے 1950 تک اور 1950 سے لے کر 1960 تک، اس میں مختلف قسم کے کام کیے، مختلف قسم کے بورڈز بنائے، 2-4 جو ہیں انہوں نے کارپوریشنیں بنائیں اور کارخانوں کا قیام کیا، مختلف قسم کی
جو تجارتی پالیسیاں اپنائیں اور کوشش یہی کی کہ پاکستان جلد از جلد ترقی کی راہ پر گامزن ہو، لیکن معاملات کچھ یوں تھے کہ آبادی کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ اس ترقیاتی مرحلے میں پاکستان آگے نہ بڑھ سکا، لیکن اس نے تجربات ضرور حاصل کیے۔ تو بیٹا یہ تھے پاکستان کی معاشی ترقی کے پہلے 2 مرحلے، اس کو آپ دھیان سے پڑھیے گا۔ اس میں 2-4 شارٹ کویسچنز میں نے آپ کو بتا دیے ہیں، ان کے بارے میں بھی آپ غور کیجیے گا۔ اگر کوئی بات سمجھ نہ آئے تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ملاقات ہوگی ورک فار ڈے 2 میں۔ اللہ حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ Dear students, this is work for day 2۔ جیسا کہ ہم بات کر رہے تھے معاشی ترقی کے حوالے سے، ہم نے پاکستان کی معاشی ترقی کا جائزہ لینا شروع کیا تھا کہ پہلے 2 مرحلوں میں 1947 سے 1950 اور 1950 سے 1960 کے دوران پاکستان کو کن کن معاشی مسائل کا سامنا کرنا تھا اور کن کن شعبہ جات میں پاکستان نے ترقی کی۔ آج کے دن ہم پڑھنے لگے ہیں پاکستان کی معاشی ترقی کا 3را مرحلہ۔ اس سے قبل کہ میں آپ کو تھوڑا سا وضاحت کرتا چلوں کہ دوسرے مرحلے میں 1955 سے لے کر 1960 تک پہلا 5 سالہ منصوبہ بنایا گیا۔ اس 5 سالہ منصوبے کے تحت پاکستان کی معیشت کو دیکھا گیا۔ اب ہمارا جو 3را مرحلہ ہے، یہ مرحلہ جب شروع ہوا تو اس وقت تک، کیونکہ 1958 میں جنرل ایوب خان جو تھے ان کا اقتدار آ چکا تھا، لہذا 1960 تک ان کا اقتدار ابھی باقی تھا۔ تو انہوں نے 1960 میں سب سے پہلے کیا کیا کہ اس وقت جتنے بھی ذخیرہ اندوز تھے، اسمگلر تھے اور چور بازار تھے، ان سب لوگوں کو اس نے سخت قسم کی سزائیں دی۔ اب اس سزا کے ساتھ ساتھ اس نے جو ایک بہت بڑا اہم کام کیا وہ یہ تھا کہ اس نے بھاری مشینری مثلاً سٹیل انڈسٹری اور پیٹرو کیمیکل وغیرہ کی صنعتوں کی طرف توجہ دلائی کہ اگر ان صنعتوں سے ہم کام لیتے ہیں تو یہ صنعتیں ملک کی معیشت کا بہت بڑا نقصان جو ہے اس کو کم کر سکتی ہیں۔ 1965 کے بعد صنعتی شعبہ جات میں ترقی کی رفتار سست ہوئی، جبکہ زراعت میں جو ہمارا پاکستان کا بہت بڑا طبقہ جس سے وابستہ ہے ایگریکلچر، اس میں کافی تیزی آئی۔ پاکستان کے معاشی ترقی کے لحاظ سے دوسرے 5 سالہ منصوبے 1960 سے 1965 کو بڑی خاص اہمیت حاصل ہے، کیونکہ اس میں زراعت کو جب ترقی ملی تو اس کا مطلب کیا ہے کہ پاکستان خام مال کی پیداوار میں پہلے سے بہتر ہوتا ہے۔ دوسرے 5 سالہ ترقیاتی منصوبے کا حجم
پہلے سے نسبت بہت زیادہ تھا، کیونکہ پہلے منصوبے میں ہم یہ بات کر چکے تھے کہ اس کا حجم 1080 کروڑ روپے تھا، جبکہ دوسرا جو منصوبہ بنایا گیا اس کا حجم 1900 کروڑ روپے تھا، یعنی تقریباً 820 کروڑ اس میں اضافہ کیا گیا۔ مگر 1961 میں یہ حجم کتنے کروڑ ہو گیا؟ 2300۔ اس کو مزید اور یعنی 1080 سے بڑھ کر یہ اگلے منصوبے میں 2300 کروڑ روپے تک چلا گیا۔ اس منصوبے کے تحت ملک کی معاشی ترقی میں بہتری آئی، قومی آمدنی میں 30% اضافہ ہوا۔ اب صنعتی شعبہ جات 40% سالانہ سے زیادہ ترقی ہوئی، برآمدات میں 7% سالانہ حساب سے اضافہ ہوا، زرعی شعبہ میں ترقی 15% سے زیادہ ہوئی۔ لیکن روزگار کے مواقع جو توقع تھی کہ اس متوقع کے لحاظ سے زیادہ ہوں گے اتنے بڑھائے نہ جا سکے، کہ یعنی لوگوں کو روزگار اتنا نہ مل سکا۔ حالانکہ اتنے شعبہ جات میں ترقی ہوئی، جو ہدف تھا کہ اتنی ترقی ہوگی تو اتنے لوگ اور اس میں اکوموڈیٹ ہو جائیں گے، اتنے لوگوں کو اس میں اور جو ہے وہ روزگار میسر ہوں گے، اتنے روزگار میسر نہ ہوئے، جبکہ ملکی ترقی مختلف شعبوں میں، صنعتوں میں، زراعت میں وہ پہلے سے کافی حد تک بڑھ چکی تھی۔ اس کے بعد دوسرا 5 سالہ ترقیاتی منصوبہ خاصی کامیابی سے ہمکنار ہوا، بلکہ شعبوں میں تو ترقی مقررہ ہدف سے بھی بڑھ گئی۔ پاکستان کے معاشی ترقی کے لحاظ سے دوسرے 5 سالہ منصوبے کو بڑی خاص اہمیت حاصل ہے۔ اس کے بعد بات شروع ہوتی ہے تیسرا 5 سالہ منصوبہ، جو کہ 1965 سے لے کر 1970 تک تھا، کہ 1965 سے 70 کے دوران یہ ترقیاتی منصوبہ کیسا تھا۔ اس منصوبے کا حجم 2300 کروڑ سے بڑھا کر 5200 کروڑ روپے تھا، اور تیسرے 5 سالہ منصوبے کے دوران صنعتی میدان میں ترقی 9% ہوئی، جبکہ دوسرے میں ہم نے بات کی کہ 40% سالانہ زیادہ ترقی ہوئی، اور تیسرے میں صرف 9%۔ سرمایہ کاری کی شرح میں قریباً 4% کمی آ گئی۔ زرعی ترقی میں صرف 4.5% سالانہ ترقی ہوئی، جبکہ دوسرے منصوبے میں ہم بات کیا کر رہے تھے 15% اضافہ ہوا تھا، تیسرے میں آ کر وہ جو ترقی تھی وہ کافی حد تک رک گئی اور 4.5% سالانہ۔ برآمدات میں 7% سالانہ کے حساب سے اضافہ ہوا، اور یہ کیا ہے، یہ ملکی ترقی کا تیسرا دور تھا جس میں ملکی معیشت جو تھی اس میں خاطر خواہ اضافہ نہ ہوا۔ تیسرے 5 سالہ منصوبے کو حقیقی وسائل اور سازگار حالات میسر نہ آ سکے جو معاشی ترقی کے پروگرام کے لیے درکار تھے، اس لیے یہ منصوبہ کامیاب نہ ہو سکا۔ دیکھیں، چاہیے تو یہ تھا کہ یہ منصوبہ جو ہے وہ پہلے سے زیادہ بہتر آتا، لیکن مسئلہ یہ تھا کیونکہ اس وقت 1970 کے انتخابات کا بھی معاملہ تھا، اس کے علاوہ اس میں 1965 کی جنگ نے جو ہے وہ بھی ملک پر بہت بڑا اثر چھوڑا، جس سے ملک کی معیشت کا بہت زیادہ نقصان ہوا۔ تو اس وجہ سے جب ملک پر اس قسم کے معاملات آتے ہیں تو ملک کی معیشت ایک دفعہ کم ہو جاتی ہے، اس میں ترقی نہیں آتی، بلکہ وہ اپنی جگہ سٹل ہو جائے تو یہ بھی بہت بڑی کامیابی ہوتی ہے۔ بات ہم کر رہے تھے معاشی ترقی کی۔ معاشی ترقی کا چوتھا مرحلہ شروع ہو گیا 1970 سے۔ اب 1970 سے جب چوتھا مرحلہ شروع ہوا تو اس میں معاملہ کیا تھا کہ اس منصوبے کے تحت سب سے پہلا معاملہ پاکستان کے یہ لیے ہوا کہ پاکستان کے 2 حصے ہو گئے 1971 کی وجہ سے۔ 1971 میں جب ذوالفقار علی بھٹو نے اقتدار سنبھالا تو پاکستان کا مشرقی حصہ پاکستان سے کٹ گیا،
جسے ہم کیا کہتے ہیں؟ بنگلہ دیش. کیا کہتے ہیں؟ بنگلہ دیش. یعنی صوبہ بنگال جو ہے وہ ہمارے سیاسی معاملات کے پیش نظر ہم سے جدا ہوا، جس لیے کیا کہا جاتا ہے اسے؟ سکوت مشرقی پاکستان. یہ پاکستانیوں کے لیے ایک بہت بڑا سانحہ تھا. جب یہ معاملہ ہوا تو اس وقت ملک میں کیا تھے؟ بہت سے مسائل. اس کے ابتدائی 7 سال جو تھے وہ تو مایوس کو نہیں رہے کہ شروع میں 1970 سے 71 کے دوران انتخابات کا معاملہ، 71 میں اقتدار سنبھالا، مشرقی پاکستان ہم سے علیحدہ ہو گیا، مغربی پاکستان کے چاروں صوبے علیحدہ ہو گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں بھارت کے ساتھ ایک جنگ کا سامنا بھی کرنا پڑا. جب ایک جنگ کا معاملہ آتا ہے تو پھر ملک کی معیشت بالکل ایک دفعہ رک جاتی. اب اس دوران یہ کیا ہوا؟ اب جب اتنے معاملات خراب ہوئے تو اس میں ملک کی کرنسی جو تھی اس کی قیمت نیچے گئی. وہی ڈالر جو 4.67 روپے کا تھا وہ 4.67 سے یعنی 4.67 سے بڑا اور 11 روپے تک چلا گیا، یعنی ایک دم اتنا زیادہ بڑھ گیا. اور اس دور میں اس کا 6 روپے اور کچھ پیسے ایک دم بڑھ جانا ملک کی معیشت کے لیے بہت بڑا دھچکا تھا. اس کے ساتھ ساتھ گھی کے کارخانے، تجارتی بینکوں، جہاز ران کمپنیوں، آٹا ملوں، کپاس بل، یعنی جتنی بھی صنعتیں تھیں وہ ساری کی ساری بھٹو صاحب نے اپنی طرف سے یہ کوشش کی کہ ان کو گورنمنٹ کی تحویل میں لے لیا جائے، ان کو نیشنلائز کیا جائے. اگر ان کو نیشنلائز کریں گے تو جو فردن ان کے مالکان جو ہے وہ بہت زیادہ روپیہ کما رہے ہیں اور فردن اپنے لیے کما رہے ہیں، وہ کیا آئے گا؟ وہ ملکی معیشت میں آئے گا. ملکی معیشت پہلے سے زیادہ ابھرے گی اور وہ پوری قوم کے لیے استعمال ہو. لیکن اس کا ہمیں بہت برا اثر ہوا. برا اثر کیا ہوا کہ ملک وہ جو کارخانوں کے مالکان تھے ان سے تو کارخانے لے لیے گئے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر گورنمنٹ کے جو سربراہان تھے ان نے اپنے سربراہ مقرر کر دیے، جن سے کیا ہوا کہ وہ انڈسٹری جو تھی، جو کارخانہ تھا، جو کارکنان تھے، انہوں نے سمجھا اب تو ہم گورنمنٹ کے ملازمین ہیں، وہ اتنی توجہ سے کام نہیں کرتے تھے، لہٰذا آہستہ آہستہ وہ انڈسٹریز، وہ کارخانے، وہ ملیں جو ہیں وہ پہلے سے زیادہ کمانے کی بجائے لاس میں جانا شروع ہو گئی. اب یہ معاملات چلتے رہے، آخر کار جنرل ضیاء الحق کا دور آ گیا. جنرل ضیاء الحق کے دور حکومت میں ملک معاشی ترقی کی طرف گامزن ہو گیا. معاشی اصلاحات کا آرڈیننس مجریہ 1978 جاری کیا گیا، اور اس آرڈیننس کے تحت جتنی بھی ملیں لوگوں سے لی گئی تھیں وہ ساری کی ساری مالکان کو واپس دے دی. تب تک ملک کی معیشت کا بہت زیادہ نقصان ہو چکا تھا. اب جب واپس گئیں تو مالکان اس بات سے خوش ہوئے، انہوں نے اپنے ورکرز کو اور زیادہ پش اپ کیا، ان کو کام میں لگایا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ملک کی خام قومی پیداوار جو تھی اس میں بہت زیادہ اضافہ ہونا شروع ہوا. برآمدات میں بہتری آئی، ملک میں فصلیں بھی خوب ہوئیں، لیکن حکومت افراط زر کو نہ روک سکی. اب کیوں یہ معاملات کیا تھے؟ کیونکہ پہلے حکومتی معاملات کا اور انداز سے دیکھنا اور انڈیویجول انفرادی طور پر اس کو اور طریقے سے، جب انفرادی طور پر اس پر توجہ دی گئی تو وہ صنعتیں، وہ ساری چیزیں دوبارہ سے ترقی کی راہ پر گامزن ہو گئی. اس کے بعد چوتھا 5 سالہ منصوبہ 1970 سے 75 کے لیے 75 ارب روپے مختص کیے گئے تھے. قومی آمدنی میں اضافہ، زرعی فصلوں کی پیداوار، فی کس آمدنی میں اضافہ وغیرہ جو ہدف رکھے گئے تھے اس سے بہت ہی کم رہے. اندرون ملک نامساعد
हालात की वजह से चौथे 5 साला मंसूबे पर अमल दरामद ना हो सका, बिलाखिर इस मंसूबे को क्या कर दिया गया, मनसूख कर दिया गया। वजह वही कि इन 10 सालों में हुकूमतें भी बदली, जंग का सामना भी करना पड़ा, और भुट्टो साहब ने जो सनतों को अपने तहवील में लिया, उन्हें नेशनलाइज किया, जिससे मुल्की मईशत पर बहुत ज़्यादा असर पड़ा, उसका भी नुकसान, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे 5 साला मंसूबे को कामयाब ना कर सकी। अगर ये 5 साला मंसूबा कामयाब होता और उसमें हमारी सनतें खातर ख्वाह जो है वो मुल्की मईशत में हमें फ़ायदा देती, तो हमारे लिए ये 5 साला मंसूबा पहले से बहुत बेहतरी ला सकता था। तो बेटा ये क्या है, तीसरा और चौथा मुआशी तरक्की का मरहला, जिसमें पाकिस्तान ने तीसरे मरहले में बहुत ज़्यादा तरक्की की, जबकि चौथे मरहले में हमने बहुत ज़्यादा जो है वो नुकसान उठाए। लिहाजा ये थी मुआशी पॉलिसियाँ। तमाम हुक्मरान अपने अंदाज से मुआशी पॉलिसियों को बेहतर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस बेहतरी के नतीजे में जो असरात आते हैं उनके बारे में कोई नहीं जानता। अब वही असरात अगर पॉजिटिव हो जाते हैं, मुस्बत असरात होते हैं, तो उससे मुल्क की मईशत बहुत बढ़ जाती है, लेकिन अगर वो असरात नेगेटिव होते हैं तो मुल्क की मईशत बहुत नीचे आ जाती है। तो इसलिए बेटा आपने इसको अच्छे तरीके से पढ़ना है। इसमें जितने भी अदवार हैं, जितने भी मामलात हैं, जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं, उनको अंडरलाइन करना है। अगर कोई मसला हो तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, या आप एकेडमी के व्हाट्सएप नंबर पे आप पूछ सकते हैं। हम आपको फ़र्दन वक्त भी दे सकते हैं, लेकिन आप जब इसको अंडरलाइन करेंगे पढ़ के आएंगे, इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि ये बहुत अहम लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको पढ़िएगा। अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफिज़। Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, this is work for day 3. जैसा कि हमारा क्वेश्चन चल रहा था, मुआशी तरक्की के मुख्तलिफ मराहिल के बारे में हम अशरा बशरा जायज़ा ले रहे थे कि जब पाकिस्तान बना तब से लेकर आज तक, यानी जिसमें 2014 तक हमने बात की थी कि पाकिस्तान ने किन किन शोबाजात में तरक्की की, और हर 10 साल में पाकिस्तान ने कौन कौन से नए इक़दामात किए। तो आज का हमारा काम जो है वो मुआशी तरक्की के 5वें मरहले में हम बात करने लगे हैं कि 1980 से लेकर 1990 के दौरान पाकिस्तान ने किन किन शोबाजात में तरक्की की। उनमें सबसे पहले, क्योंकि पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है और इसके ज़्यादातर लोगों का ज़रिया मुआश जो है वो ज़राअत से वाबस्ता है, इसलिए ज़री पैदावार पर इस दौरानिए में बहुत ज़्यादा तवज्जो दी गई, जिसका नतीजा ये हुआ
کہ زرعی پیداوار میں خاص طور پر کپاس، چاول، گنا اور گندم میں ریکارڈ اضافہ ہوا۔ زرعی ترقی کی رفتار جو ہے وہ 6.2% سالانہ کے حساب سے اضافہ ہوا، اور یہ اس دور کے لحاظ سے بہت بڑی اچیومنٹ تھی۔ اس کو صنعتی ترقی کا بہترین دور کہا جاتا ہے، کیونکہ زراعت سے جب خام مال بیٹا زیادہ پیدا ہوگا تو لہذا اس سے صنعتیں بھی بہت زیادہ ترقی کی طرف جائیں گی۔ جب صنعتیں ترقی کی طرف جائیں گی تو ملکی زر مبادلہ بھی زیادہ کمایا جائے گا۔ اس عرصے کے دوران نجی شعبے کے اعتماد بحال کرنے کے لیے بھی اقدامات کیے گئے۔ 1982 سے لے کر 1984 تک کی صنعتی پالیسیوں کے ذریعے متوازن ترقی، روزگار کی فراہمی اور نجی شعبہ کی مضبوطی کو بنیاد بنایا گیا۔ کہا گیا کہ جب عوام کو روزگار میسر ہوگا تو عوام جو ہے وہ بہت زیادہ ورکنگ کرے گی، جب محنت کرے گی تو عوام کے روزگار کے ساتھ ساتھ ملکی معیشت بھی پہلے سے زیادہ سٹرونگ ہوتی جائے گی، اور اگر ملکی معیشت سٹرونگ ہوگی تو ملکی زر مبادلہ زیادہ کمایا جائے گا تو ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہو جائے گا۔ لہذا اس کے لیے کیا کیا گیا کہ خام پیداوار جو تھی اس میں اتنا جب اضافہ ہوا تو 1983 سے لے کر 78 سے لے کر 83 تک 5 سالہ منصوبہ بنایا گیا۔ اب اس منصوبے کا حجم جو تھا وہ 210 ارب روپے تھا۔ دیکھیں پہلے جو تھے ان میں کروڑوں کی بات تھی، جیسا کہ ہم نے بات کی کہ پہلا 5 سالہ ترقیاتی منصوبہ جو تھا وہ 1080 کروڑ کا تھا۔ اسی طرح دوسرے میں مزید اس میں اضافہ ہوا اور وہ 1900 سے بڑھ کر 2300 2300 کروڑ تک چلا گیا۔ تیسرا ترقیاتی منصوبہ جو تھا وہ 5200 تک رہا، اور چوتھے میں ہم نے بات کی تھی کہ چوتھے ترقیاتی منصوبے جو ہیں وہ 75 ارب تک صرف رہے، جبکہ پانچواں جو تھا وہ 210 ارب۔ اب 75 ارب اور 210 ارب میں کتنا ڈفرنس ہے، یعنی وہ اس سے 2 گنا سے بھی 3 گنا کے لگ بھگ جا پہنچا۔ اب اس کا مقصد کیا تھا، یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس دور میں خاطر خواہ ترقی ہوئی، ملکی صنعت میں اضافے کی غرض سے صنعتی چھوٹ بھی دی گئی، یعنی جتنی صنعتیں تھیں وہ چھوٹی صنعتیں، بھاری صنعتیں، گورنمنٹ کی طرف سے ان کو ٹیکس میں کسی حد تک رعایت ملی، اس کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ کی طرف سے ان کو بجلی میں اور دوسرے ان کے جو لوازمات تھے ان کو پورا کرنے میں خاطر خواہ جو ہے وہ خدمات ملی۔ افراط زر صرف 5% رہ گیا۔ اس منصوبے کی مدت کے دوران دیہی علاقوں کی ترقی کی طرف بالخصوص توجہ دی گئی۔ یہ وجہ کیا تھی؟ کیونکہ جب زراعت سے اتنا زیادہ خام مال پیدا ہوا تو نقصان کیا ہو رہا تھا؟ اب نقصان تو نہیں، یعنی فائدے میں کچھ کمی تھی۔ ابھی وہ کمی کیا تھی کہ دور دراز جو زرعی علاقہ جات تھے وہاں سے منڈیوں تک خام مال کا پہنچانا کافی دشوار تھا، کیونکہ وہاں پہ روڈز نہیں تھے، وہاں پر جو ہے وہ ذرائع آمد و رفت نہیں تھے۔ لہذا یہ سوچا گیا کہ اگر ہم خام مال کی پیداوار اتنی زیادہ کر رہے ہیں تو اس کو منڈیوں تک پہنچائیں تاکہ وہ صنعتوں تک پہنچے اور صنعتیں اس سے ہمیں زر مبادلہ کمانے میں مدد دیں۔ اس لیے دیہی علاقوں کی ترقی کی طرف توجہ دی گئی کہ دیہات کو جو جانے والی سڑکیں ہیں، دیہات کے لیے جو معاملات ہیں وہ سارے کے سارے سلجھائے جائیں تاکہ کسان جی بھر کر زراعت میں محنت کریں اور زرعی ترقی کو مزید اضافہ ملے۔ جب مزید اضافہ ملے گا تو صنعتیں اس سے بڑھیں گی۔ کیوں؟ کیونکہ خام مال ہمارے پاس زیادہ آئے گا۔
کم از کم 20% نادار اور مفلوک الحال لوگوں کو نظام زکوٰۃ کی بدولت معاشی مدد ملی، جو سماجی اور معاشی انصاف کی طرف ایک بہت بڑا قدم تھا۔ اس دور میں ایک بہت بڑا قدم کیا اٹھایا گیا کہ لوگ پہلے زکوٰۃ جو ہے وہ اپنے طریقے سے دیتے تھے، گورنمنٹ نے اس کے طریقہ کار وضع فرمائے اور اس طریقہ کار سے شعبہ زکوٰۃ قائم کیا گیا۔ اس زکوٰۃ کے شعبے کی مدد سے غریب غربا جو تھے ان کی مدد کی گئی، اور ملک میں جو غربا کی تعداد 100 تھی ان میں سے 20% غربا ایسے چنے گئے تاکہ انہیں اس سال اگر زکوٰۃ دی جائے تو اگلے سال وہ اپنے روزگار حاصل کر کے زکوٰۃ لینے کے بجائے ان لوگوں کے صف میں کھڑے ہوں جو زکوٰۃ دینے والے تھے۔ اس سے کیا ہوا؟ اس سے ملک میں غربت میں کمی واقع ہوئی۔ اس کے بعد 1983 سے 1988 تک چھٹا 5 سالہ منصوبہ بنایا گیا۔ اب چھٹے 5 سالہ منصوبے کو 1983 میں شروع کیا گیا۔ اس وقت پاکستان کے وزیر اعظم محمد خان جنید جو تھے، اس نے 5 نکاتی پروگرام پر تیزی سے عمل کیا اور صنعتوں اور توانائی پیدا کرنے کے شعبوں میں نجی سرمایہ کاری زیادہ سے زیادہ ہوئی۔ جو ہم نے بات کی پچھلے 5 سالہ منصوبے میں، دیہات کو سڑکیں اور دوسرے جو ان کے مشکلات کے معاملات تھے ان کو حل کرنے کی طرف توجہ دی گئی، تو اس چھٹے منصوبے میں اس کو مکمل کرنے کے لیے، تکمیل کے لیے کام کیا گیا۔ دیہات کی سڑکیں بن گئیں، انہیں منڈیوں کے ساتھ منسلک کیا گیا، یعنی قریبی شہر جو تھے ان تک دیہاتوں کی رسائی آسان بنائی گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ روزگار فراہم کرنا شروع کیے۔ اب روزگار فراہم کرنے کے ساتھ وہ لوگ جو دیہات میں نوجوانوں کی نسل بے روزگار تھی، فارغ بیٹھی تھی، صنعتیں نہیں لگنے سے، خام مال زیادہ پیدا ہونے سے صنعتوں میں روزگار پیدا ہوا، ان نوجوانوں کی نسل کو روزگار بھی میسر ہو گیا، اور روزگار میسر ہونے کے ساتھ ساتھ کسان جو پیداوار کر رہے تھے اس کو بھی منڈیوں تک رسائی آسان ہوگی، جس سے کیا ہوا؟ ملکی خام مال جو ہے اس کی یعنی جی ڈی پی میں 6.6% اضافہ ہوا، اور زرعی پیداوار میں 2.3% اضافہ ہوا۔ برآمدات میں 6% سالانہ اور درآمدات میں 6% سالانہ کے حساب سے اضافہ ہوا۔ افراط زر کی شرح 6% رہ گئی۔ بجلی کی پیداوار 13.6% اضافہ ہوا۔ پھر معاملات الیکشن کی طرف بڑھے۔ 1988 کے الیکشن ہوئے، محترمہ بینظیر بھٹو جو ہیں وہ ملک کی وزیر اعظم بنی اور ان کی حکومت 2 سال تک قائم رہی۔ اس پہلے دور میں ملک کی معاشی حالت تسلی بخش رہی۔ 1999 اور 90 جو دوسرا سال تھا، اس کے دوران خام ملکی پیداوار میں اضافے کی شرح 5.1% رہی اور زراعت میں ترقی کا اندازہ 5.2% تھا، لیکن صرف 4% رہا، یعنی 1.2% توقعات سے بہت کم رہا۔ اس دورانیے میں ادائیگی کے توازن میں بہتری آئی، بیرونی تجارت جو تھی اس کے خسارے کو کم کیا گیا اور ملکی سرمایہ کاری کی فضا کچھ بہتر ہوئی۔ لوگوں نے سرمایہ کاری کی، امپورٹ اور ایکسپورٹ کے کام میں جو ملک کو خسارہ ہو رہا تھا وہ پہلے سے کچھ کم ہو گیا۔
अप्रैल 1999 में नई सनती पॉलिसियों का ऐलान किया गया, जिसमें एक दफ़ा फिर निजी शोबा के लिए नई तरगीबात का ऐलान किया गया। नई सनतों के क़याम को आसान कर दिया गया और कई नई शोबों में सरमायाकारी की राहें खोल दी गई। इसके बाद 1980 से 1990 का दौर अपने इख्तिताम को पहुंचा। 1990 में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत जो थी उसको बरतरफ कर दिया गया और 1990 में दोबारा इलेक्शन हुए। इलेक्शन के तमाम मामलात को देखते देखते शहरी इलाकों में 50 तिब्बी मराकज़ कायम किए गए, यानी 50 हॉस्पिटल्स कायम किए गए। शरह ख्वानगी का तनासब 36% रहा, यानी पढ़े लिखे लोगों की तादाद 36%। अब उसके साथ 8वां मंसूबा शुरू कर दिया गया जो कि 93 से 98 तक रहा। इस मंसूबे के दौरान बहुत सारे कौमी इदारे प्राइवेट शोबे के हवाले कर दिए गए, यानी इस दौरानिए में बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ की हुकूमतों ने बहुत से कौमी इदारे जो थे, जिन्हें 1970-72 में भुट्टो ने नेशनलाइज किया था, बाद में ज़ियाउल हक ने उन्हें उनके असल मालकान को वापस किया। कुछ इदारे ऐसे थे जो गवर्नमेंट के पास थे, गवर्नमेंट ने उनको भी प्राइवेट कर दिया। अब निजी के शोबे से मुराद क्या है कि आम लोगों को उन इदारों को सेल आउट कर देना कि उस शोबे की पहले जो बचत थी, जो इनकम थी, वो गवर्नमेंट में जाती थी। अब गवर्नमेंट ने उससे एकदम ही पैसा ले लिया और वो इदारा उनके हवाले कर दिया। 1998 में जब पाकिस्तान एटमी पावर बना तो उस एटमी पावर की वजह से पाकिस्तान पर मुख्तलिफ किस्म की पाबंदियां लगा दी, क्योंकि अमेरिका चाहता था कि पाकिस्तान एटमी धमाके ना करे और दुनिया में जो इन पाकिस्तान का रख रखाव, पाकिस्तान की साख जो है अब बैठी है, वो ना बैठ सके। जबकि पाकिस्तान इस्लामी ममालिक में से सबसे पहले एटमी ताकत बनने वाला एक इस्लामी मुल्क, जिसकी बिना पर अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान पर पाबंदियां लगाई गई। उसी दौरानिया में पाकिस्तान में उन्होंने शरह ख्वानगी का हिसाब भी लगवाया, मर्दमशुमारी भी करवाई। और इसका नुकसान क्या हुआ कि पाकिस्तान जो है वो मुआशी लिहाज से उतना आगे ना बढ़ सका जितना उसकी रफ्तार बढ़ रही थी। ज़री शोबावार की पैदावार में सालाना 6% के हिसाब से इजाफा हुआ, लेकिन जब गवर्नमेंट ने इदारे जो हैं वो निजी लोगों को दे दिए, प्राइवेट कर दिए, तो उसका निजी लोगों का रुझान जो है, आम लोगों का इन्वेस्टमेंट करने का रुझान बढ़ा और सरमायाकारी 22.8% बढ़ी। वफाकी हुकूमत के टैक्सों की वसूली में 22.6% इजाफा हुआ। बरामदात में 24.9% कमी हुई और ख्वानगी की शरह 37.9%, यानी 1.9% इस 5 साला मंसूबे के दौरान बढ़ गई। कौमी बचतों में भी सालाना 12.7% इजाफा हुआ और मुल्क में 8वां 5 साला मंसूबे के बाद 5 साला मंसूबे वैसे ही ख़त्म कर दिए। उन्होंने कहा जी ये 5 साला मंसूबे जो हैं इनको रोका जाए, जबकि मुल्क की जो माशी तरक्की है उसका जायज़ा वक्तन फ़वक्तन ज़रूरत के मुताबिक लिया जाए। उसके बाद 7वां मरहला शुरू होता है
جس میں جنرل پرویز مشرف کے 9 سالہ دور حکومت میں معاشی ترقی کی رفتار 7% رہی۔ وزیر اعظم شوکت عزیز جو تھے انہوں نے معاشی ترقی کے لیے متعدد اقدامات اٹھائے، لیکن ان اقدامات کا نقصان کیا ہوا کہ ایک مہنگائی جو ہے وہ عام آدمی کی پہنچ سے زیادہ بڑھ چکی تھی۔ 2008 کے انتخابات میں پاکستان پیپلز پارٹی بینظیر بھٹو اپنے خالق حقیقی کو جا ملی اور پیپلز پارٹی نے انتخابات میں بہت زیادہ ووٹ حاصل کرنے کی بنا پر مرکز میں اپنی حکومت قائم کی۔ اس حکومت نے عوام کے معاشی مسائل کو کم کرنے کے بہت سارے اقدامات کیے، مگر ملک معاشی ترقی کے لحاظ سے مشکلات کا سامنا کیا۔ جیسا کہ ہم میں سے بہت سے لوگ جانتے ہیں، صدر پاکستان زرداری صاحب جو ہیں انہوں نے ملکی معیشت کو اپنے انداز سے کنٹرول کرنے کی بہت کوشش کی، مگر حالات اس طرح کے پیدا ہو چکے تھے کہ ملکی معیشت جو ہے وہ ان کے قابو میں نہ رہی اور ملک میں مہنگائی بہت زیادہ عروج پہ پہنچ گئی۔ کیونکہ مہنگائی جو ہے جب بڑھتی ہے تو اس سے عام آدمی جو کامن مین ہے اس کے لیے مسائل بڑھتے ہیں۔ جب اس کے لیے مسائل بڑھتے ہیں تو وہ عام آدمی جو ہے اس کے لیے زندہ رہنا کافی حد تک مشکل ہو جاتا ہے۔ اس حکومت نے 2008 سے لے کر 2013 تک اپنے 5 سال پورے کیے اور عوام نے 2013 میں پیپلز پارٹی کی حکومت کو مسترد کر دیا۔ کس انداز سے کہ 2013 کے الیکشن میں پیپلز پارٹی کے مد مقابل پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے اس نے الیکشن لڑا اور اس الیکشن میں مسلم لیگ نے بہت زیادہ بھاری اکثریت حاصل کی۔ اس بھاری اکثریت کے نتیجے میں مسلم لیگ کو اقتدار ملا۔ پاکستان کے وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف جو ہیں وہ تیسری دفعہ وزیر اعظم کی کرسی پر آ بیٹھے۔ جب وہ وزیر اعظم دوبارہ بنے تو اس 13 اور 14 کے سال میں جی ڈی پی کی شرح جو ہے وہ 4.1% رہی۔ اگر بیٹا آپ اپنی بک پر نظر دوڑائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ صفحہ نمبر 67 پر ملکی معیشت کا 2000 سے لے کر 2013-14 تک کا ایک گراف دیا گیا ہے کہ جی ڈی پی کی شرح جو ہے وہ 2004 اور 2005 میں 9% تک رہی تھی اور 2008 اور 9 کے سال میں 1.7% تک رہ گئی تھی۔ یعنی دورانیہ جو 2003-4 2004-5 اور 2006-7 جو ہے یہ 3 سے 4 سال وہ تھے کہ جب ملکی جی ڈی پی کی شرح جو ہے وہ 6.8 7.5 اور 9% تک گئی اور اس کے بعد ابھی تک بھی جی ڈی پی کی شرح اتنی نہیں ہوئی۔ وجہ کیا ہے کہ ملکی معیشت کو کنٹرول کرنے کے لیے بہت سے اقدامات کیے جاتے ہیں اور ان اقدامات میں سے کچھ ایسے اقدامات ہوتے ہیں جو ملکی پیداوار کو بڑھاتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو صنعتوں کے لیے بہتر ہوتے ہیں۔ جب تک خام مال اور انڈسٹریز جو ہیں ان دونوں کے لیے بہتری نہیں لائی جائے گی تو ملکی معیشت اتنی زیادہ ترقی نہیں کر سکے۔ تو بیٹا یہاں تک تھا ہمارا پاکستان کا 1947 سے لے کر 2014 تک 7 مختلف مراحل میں معاشی ترقی کا جائزہ کہ پاکستان نے ان 7 مراحل میں کس طرح ترقی کی،
کن کن شعبہ جات میں ترقی بہت زیادہ ہوئی، کن کن شعبہ جات میں ترقی اتنی نہ ہو سکی۔ وجوہات وہی کہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے، زراعت کو جس طرح پیداوار کو بڑھایا جاتا ویسے ویسے ہی ہماری انڈسٹریز، ہماری صنعتیں ترقی کرتی اور ملک جو ہے وہ زر مبادلہ کماتا۔ ملکی زر مبادلہ جیسے جیسے کمایا جاتا تو اسی انداز سے ملکی پیداوار میں بھی اضافہ ہوتا، جی ڈی پی کی شرح بھی بڑھتی گئی۔ اور یہ ایک لانگ کویسچن ہے جس میں سے آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ جناب معاشی ترقی کا 5واں مرحلہ کون سا تھا، اور آپ اس کو مختصراً بتا سکتے ہیں 1980 سے لے کر 1990 تک کا دورانیہ۔ اب پوچھا جائے کہ اس میں سے 5 سالہ منصوبے جو ہیں وہ کتنے ہوئے، تو یہ بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ 8ویں 5 سالہ منصوبے کے بعد 5 سالہ منصوبوں کو منسوخ کر دیا گیا۔ اس کے بعد معاشی ترقی کے حوالے سے مختلف ادوار میں جی ڈی پی کی شرح کیا رہی، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ 2004 سے 5 تک کی شرح سب سے زیادہ تھی اور وہ 9% تھی۔ تو بیٹا یہ چند ایک شارٹ کویسچنز ہیں، اس کے ساتھ ایک آپ کو لانگ کویسچن ہے۔ اگر آپ کو اس میں کوئی پرابلم ہو تو آپ ہم سے شیئر کر سکتے ہیں۔ آج کے لیے اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔